वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया, रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल देख कर फैसले होंगे। सूबों का एक बार फिर मेडिकल आलात देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का कहना है लोग खुद डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें, हुजूम वाली जगह पर न जाएं। उधर मीडिया टॉक के दौरान हिफाजती इक़दामात के तहत नशिस्तों के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया। कराची के शहरियों को 3 दिन के लिए घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का 23वां इजलास। कोयटा शहर के तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स 3 हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम रेस्टोरेंट 3 हफ्ते तक सिर्फ घरों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम कर सकेंगे। मुलाजमतें पैदा करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीर के रोज पैकेज का ऐलान करेंगे। हफीज शेख बोले, रोजगार के मौके में कमी आ सकती है। पैकेज में कई चीज़ों में टैक्सेस में कमी की जाएगी। फूड प्रोक्योरमेंट करेंगे। तरक्याती कामों में पैसा लगाना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 8 अरब रुपए दे दिए। एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। 48 घंटे के नोटिस पर 10,000 बेड्स की गुंजाइश होगी। डॉक्टर्स और अमले के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना रहे हैं। ग्यारह ट्रेनें बंद करने का फैसला। अब तक बंद की जाने वाली ट्रेनों की मजमूई तादाद 17 हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, रेलवे मुसाफिरों की तादाद 2 लाख से कम होकर 1,65,000 रह गई। अब रोजाना सिर्फ 100 मुसाफिर ट्रेनें चलेंगी। हरमैन शरीफैन के बैरूनी सहनों में लोगों का दाखिला और नमाज की अदायगी रोक दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दोनों मुक़द्दस मसाजिद के बैरूनी सहनों में दाखिले पर पाबंदी आर्जी है। लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब की तरबियती परवाजें ना रोकी जा सकी। फ्लाइंग क्लब में तरबियत लेने वालों की फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात जारी रखने के अज़्म का इजहार। पेंटागन के मुताबिक मार्क एस्पर ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अरशद मलिक को बतौर CEO PIA काम की इजाज़त दे रहे हैं। उम्मीद है कौमी एयरलाइन की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। काबिल फ़ख्र तब्दीली लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर अरशद मलिक को भी बुला लिया। रंगों, रोशनियों और मौसीकी के बड़े मेलों को मनसूख करा दिया। अपनी तारीख में पहली बार इस साल कन फिल्मी मेला नहीं होगा। सवार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जारी नहीं की जाएगी।
بارشیں برسانے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل، لاہور اور دیگر علاقوں میں بوندا باندی۔ ملتان، بہاولپور، لیا، میاں والی، ماسیرا میں بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک ملک کے بیشتر مقامات پر بارشوں کا امکان ہے۔ گراؤنڈ ہوئے ویران، کئی کھلاڑیوں نے گھر کو ہی بنا لیا میدان۔ ارجنٹائن کے لیونل میسی، اسکاٹش فٹ بالر بریگل مور اور سابق فرینچ فٹ بالر کھلاڑی تھیری ہینری نے اسٹے ایٹ ہوم چیلنج کو ٹیشو پیپر رول سے پورا کیا۔ کیوں دیکھا؟ کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحانات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور تیاری جو ہے وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پریڈکٹیبل جو فیوچر ہے وہ دیا جائے، کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو اسکول کلوجر سے الگ رکھا۔ اسکول کلوجر جو ہے وہ ہم جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے اس کے مطابق جائزہ لے کے ہم فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن امتحانات کا فیصلہ پہلے کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ لوگ تیاری کرنی ہوتی ہے بچوں نے، اور ان کو پتا ہو کہ یہ امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں مجھے بہت سارے سوالات آئے کہ کیمبرج کے علاوہ جو باقی سسٹم ہیں کیا ان کے امتحان ہوں گے؟ میں نے دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی بھی لنڈن یونیورسٹی، پیئرسن اور کوئی کسی قسم کا بیکلوریا کوئی بھی امتحان اگر ہونا ہے جو شیڈیولڈ ہے 1 جون تک، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کلیئرٹی ہے، یہ حکومت کی طرف سے سب کو کنوے کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس لیے کیمبرج نے تو اناؤنس بھی کر دیا، باقیوں کو بھی میں کہوں گا وہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہوں گے۔ 1 جون کے بعد اگر کوئی ایسے امتحان ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہے ان کے، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، جو اللہ کرے بہتر ہو جائے، تو 1 جون کے بعد جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بورڈ کے امتحان جو ابھی ہونے تھے جو ملتوی ہوئے ہیں، وہ بھی 1 جون اور 15 جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا۔ لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ساری دنیا میں ایک معاملات تقریباً ایک ہی جیسے بن رہے ہیں، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کیمبرج کے لیے کہ وہ جون یا جولائی میں وہ بھی اپنے جو امتحانات جو انہوں نے مئی میں لینے تھے ان کو آگے کر دیں؟ تو اس کا فیصلہ کیمبرج نے کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کو درخواست کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ آگے کیا آنے والا ہے، اور اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ کر سکیں، اپنی تیاری کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 1 جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوگا، صرف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔
جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا. لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے